السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے جو ہمارے سوالات ہیں ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے، ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ جنہوں نے ایک آدمی کو مکہ مارا اور وہ آدمی موقع پر فوت ہو گیا؟ یہ آج کے ہمارے سوالات ہیں۔ اگر آپ حضرات کو ان کے بارے میں جوابات معلوم ہیں تو کمنٹ سیشن کے اندر آپ نے اس کے جوابات دینے ہیں۔ ہم عوام سے، پبلک سے پوچھتے ہیں کہ عوام اس کے بارے میں کیا جانتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ عبید اللہ۔ بھائی عبید اللہ صاحب، اسلام کے متعلق ہمارے سوالات ہیں تو آپ کی اجازت چاہیے، آپ سے سوال کر سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں۔ آپ کے سر بہت مہربانی۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہے، انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو ہر وقت اس کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ 24 گھنٹے میرے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی۔ ان کے نام تو نہیں پتا پر ہوتے تو ہیں، اتنا ہمیں بھی پتا۔ ہاں جی، ایک سیدھے ہاتھ والے، ایک الٹے ہاتھ والے۔ ان کو کیا تک ہیں؟ نام مجھے اب فوراً یاد نہیں آئے گا۔ اچھا، دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ قبر میں جو سوال کرنے والے فرشتے آتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حساب کتاب کے جو فرشتے ہوتے ہیں، جب انسان کو قبر کے اندر اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، تدفین اس کی ہو جاتی ہے، تو دو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، اس سے آگے 3 سوال کرتے ہیں۔ وہ فرشتے، ان کا نام کیا ہے؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھی مجھے جواب نہیں پتا۔ تھوڑا سوچیں، آسان ہے۔ تو آسان پر میرے علم میں نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ایک آدمی کو مکہ مارا، آدمی موقع پہ فوت ہو گیا تھا؟ وہ نبی کون سے تھے جنہوں نے مکہ مارا تھا؟ حضرت اور جو 4 بڑے بڑے رسول ہیں نا، وہ ان میں سے ہیں۔ اتنے آپ کو میں نے بتا دیا، جو بڑے 4 رسول ہیں، بڑے بڑے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، 4 کتابیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے؟ عالم کو دیکھنا عبادت ہے۔ زبردست، 3 باقی رہ گئے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ ماشاء اللہ، 2 باقی رہ گئے۔ والدین کو دیکھنا عبادت ہے۔ زبردست، 1 باقی رہ گئے۔ اور ایک میرے علم میں نہیں آ رہا پر اس کا جواب بھی مجھے پتا ہے، میں نے سنا ہوا ہے۔ عالم، قرآن، والدین اور ہر سال لوگ جاتے ہیں ادھر کعبہ کو دیکھنا۔ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت۔ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں؟ جب نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جیسے غسل کے فرائض ہیں، وضو کے فرائض، ایسے نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ نماز میں 7 اور 13۔ کل 13 فرائض نماز میں، ٹھیک ہے۔ ان کی تھوڑی تفصیل آپ بتا دیں گے؟ 6 اندر کے ہیں جی، 6 باہر کے ہیں۔ 7 باہر کے۔ 7 باہر کے ہیں، 6 اندر کے ہیں۔ 7 باہر کے کون کون سے ہیں؟ ان کو جو 7 باہر کے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو نماز کی شرائط بھی کہتے ہیں۔ شرائط صحیح، 6 اندر کے ہیں اس کو نماز کے ارکان بھی کہتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو، جو تفصیل بتائیں گے نا کہ جو 7 باہر کے ہیں کون سے؟ جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، سطر ڈھکے ہونا، منہ قبلہ رخ ہونا، وقت کا تعین کرنا، نیت کرنا۔ زبردست۔ اور 6 اندر کے؟ اندر کے جو ہیں وہ تکبیر تحریمہ کہنا، تکبیر تحریمہ کہنا، اور قرات کرنا، رکوع کرنا، 2 سجدے کرنا، اور اتحیات کی شکل میں تشہد کی مقدار تک بیٹھنا اور قیام کرنا۔ قیام کرنا۔ یہ 6 معاشہ پورے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اچھے جوابات دیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، جیسے آپ کو دین کے بارے میں علم ہے نا جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو دین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ میسیج دیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو۔ دیکھیں، جیسے کہ بھائی نے ہم سے سوال کیے ہیں، اس میں تو شرم والی کوئی بات نہیں ہے۔
دین ہے, ہم دنیا کے کاموں میں نہیں شرماتے تو دین کے کاموں میں بھی ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. ہر ایک عمل, ہر ایک کام, ہر ایک جو سوال جواب ہے, ہمیں آج کل ڈیجیٹل دور ہے, جیسے یوٹیوب, موبائلوں کا دور ہے, ایسے اس لحاظ سے ہمیں ہر چیز اگر پوچھنے میں شرم آتی ہے تو ہم سرچ کر کے کسی بھی عالم کی, کسی کو ہم فالو کرتے ہیں جس کے بھی جس مذہب جس مسلک سے ہیں ان کے بڑوں کی یوٹیوب پہ فیس بک پہ سرچ کرنا ایزی ہے ہمارے لیے. اس میں نہ ہم کسی کے سامنے شرما سکتے ہیں, سیدھے ایزیلی سرچ کیا ان کے بارے میں. پر اتنے جیسے کہ آپ نے میرے سے سوالات کیے ہیں جن میں سے کچھ مجھے نہیں پتا, یہ میرے علم میں اضافہ ہو گیا. میرے علم میں جو ہے نا ایک نیا سبق مجھے مل گیا کہ اتنے میرے میں کمی ہے. کبھی بھی دین کامل نہیں ہے. دین تو قبر, وہ کہتے ہیں نا حدیث ہے کہ موت کے ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک سیکھو. تو علم ایک سمندر ہے, وہ کبھی نہیں بھرتا. تو یہ ہمارے اس میں پھر شرمانا نہیں چاہیے. شرمانا بالکل نہیں چاہیے, کیونکہ ہم دنیا کے کاموں میں نہیں شرماتے تو دین کے کاموں میں شرمانا ایسے ہے جیسے اپنی آخرت خراب کرنا. تو اس کے بارے میں ہمیں بہت باریکی سے ایک ہوتا ہے بڑا بڑا نہیں, باریکی سے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس اپنے دین کے بارے میں, جیسے کہ آج کل بچے کو موبائل کے اندر کی چیزوں کا پتہ ہے, ایسے ہمارے انہی بچوں کو دین کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. اس بارے میں جو ہے نا ہم گزارش ہی کریں گے, ہر ایک جس مسلک سے جدھر بھی ہے وہ بس اپنا دین کامل رکھے. ہم کوشش کرتے ہیں ویڈیو بنا کر مسلمانوں کو اپلوڈ کی جائے تاکہ لوگ اس کو سبق حاصل کریں. آپ کے اندر میں کیسا کام؟ آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. میرے خود کچھ کزنز ہیں, کچھ دوست ہیں, وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور جو ہے نا بہت زبردست کام ہے, اس کا اجر تو آپ کو اللہ ہی دے گا. یہ دنیا کی جو چیزیں یہ تو ادھر رہ جائیں گی, یہ آپ کے ذریعے سے دین پھیل رہا ہے, یہ بھی ایک ذریعہ ہے. لوگوں نے ڈیجیٹل دور کو کتنا فتنے کا بنا دیا ہے, کہاں کہاں کیا کیا استعمال کر رہے ہیں. اور ہم جیسے لوگوں کو دیکھ لینا, ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو دین کو پھیلا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم الٹا سیدھا چیزوں کو پروموٹ کریں. ہمیں دین کو پروموٹ کرنا چاہیے. آج کل یہودیوں نے ہماری طرف بہت محنت کر دی ہے, اتنی محنت کر دی ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کے الٹی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. تو مولانا صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے جو ہے نا میرا اتنا علم میں اضافہ کیا, آپ نے میرے دین میں جو ہے نا مجھے تھوڑی سبق سکھایا. مجھے ہم تو بچپن سے سیکھنے والے ہیں, آگے بھی سیکھیں گے. آپ کا بہت بہت دین تو ایسے ہے, اگر آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاؤں گا. بالکل ایسے ہی ہے, کوئی بھی بڑا استاذ نہیں ہے, سب سیکھنے والے ہیں. آج کے جو ہمارے سوالات تھے عوام الناس نے اس کے کیا جوابات دیے آپ نے بھی سنے. پہلا ہمارا سوال یہ تھا کہ انسان کے ساتھ جو دو فرشتے ہوتے ہیں وہ اعمال لکھتے ہیں, ان فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو وہاں پر انسان کے پاس دو فرشتے آئیں گے اس سے سوالات کرنے کے لیے, ان فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ایک آدمی کو مکہ مارا اور آدمی موقع پر فوت ہو گیا؟ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جب دو آدمی لڑ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے گئے اور ایک آدمی کو جب مکہ مارا تو اللہ کی طرف سے اس کی موت ایسے لکھی تھی اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا. تو یہ آج کے ہمارے سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے.